کل کے درس میں ہم نے کلمہ اور کلام کو مصنف نے اپنی کتاب کے آغاز میں کیوں ذکر کیا اور اس میں سے پھر کلمہ کو کیوں مقدم کیا، اس حوالہ سے چند بنیادی سوالات ہم نے پڑھے۔ تو کلاس خاصہ سال اول کے لیے کافیہ کے درس میں آج ہم پڑھیں گے الکلمہ اور کلام لغوی اعتبار سے کس سے مشتق ہیں، اور اصطلاحی معنی بھی ہم تھوڑا سا اس کے ساتھ پڑھیں گے، اور اس لغوی اور اصطلاحی معنی میں مناسبت بھی پڑھیں گے کہ لغوی اور اصطلاحی معنی میں مناسبت کیا ہے، نسبت کیا ہے، تعلق کیا ہے آپس میں۔ تو گویا الکلمہ اور کلام کس سے مشتق ہیں، تو اس کا جواب دیا گیا کلمہ اور کلام، یہ کلمہ نہیں ہوتا لفظ، کلمہ ہوتا ہے لام کے کسرہ کے ساتھ، کلمہ اور کلام کس سے مشتق ہیں؟ الکلم سے مشتق ہیں۔ الکلم لام کے سکون کے ساتھ، کلمہ ہو تو یہ مشتق ہے، کس سے مشتق ہے؟ الکلم سے۔ گویا کہ الکلم مشتق من ہوا اور کلمہ مشتق ہوا، تو گویا کہ کلمہ مشتق ہے الکلم سے، جس کا معنی ہے زخم، جس کے معنی زخم کے آتے ہیں لغوی معنی۔ اصطلاحی معنی ہوا کہ کلمہ وہ لفظ ہے جو ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ اب لغوی معنی ہے زخم، اصطلاحی معنی ہے جو ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ لغوی اور اصطلاحی معنی میں کوئی مناسبت نہیں نظر آ رہی، کوئی بنتی جڑتی بات نظر نہیں آ رہی، تو کوئی ایسا پہلو ہم اختیار نہ کر لیں کہ جو مشتق اور مشتق منوں کے اندر مناسبت پیدا کر دے، تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ لغوی اور اصطلاحی معنی ایک طرح کا ہی ہے، کہ لغوی معنی تو ہے زخم اور اصطلاحی معنی ہے کہ کلمہ وہ لفظ ہے جو مفرد معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ اصطلاحی معنی میں کہیں زخم کا ذکر ہی نہیں آ رہا، یا لغوی معنی بھی پھر ایک ہونا چاہیے، مفرد ہونا چاہیے، یا ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا ہونا چاہیے، ایسا تو نہیں ہے۔ تو لغوی معنی زخم، اصطلاحی معنی ہے جو ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو، تو لغوی اور اصطلاحی معنی میں کیا مناسبت ہے؟ تو اس کا جواب منطق کے اعتبار سے دیا گیا ہے۔ منطق میں دلالت کی تین قسمیں بیان کی گئی ہیں: دلالت مطابقی، دلالت تضمنی اور دلالت التزامی۔ دلالت مطابقی کسے کہتے ہیں، دلالت تضمنی کسے کہتے ہیں، اور دلالت التزامی کسے کہتے ہیں؟ منطق کا سبق تو نہیں ہے، مگر میں اپنی بات کو سمجھانے کے لیے ان تینوں کی ڈیفینیشنز بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ دلالت مطابقی ایسی دلالت ہوتی ہے جس میں لفظ اپنے تمام معنی پر دلالت کرتا ہے جس کے لیے وہ وضع کیا گیا ہو، تمام معنی کو احاطے میں لیتا ہے جس کے لیے اس کو بنایا گیا ہوتا ہے، جس کے لیے اس کو وضع کیا گیا ہوتا ہے۔ جیسے انسان کا حیوان اور ناطق دونوں کے مجموعے پر دلالت کرنا۔ اکیلے حیوان سے انسان کا معنی سمجھ نہیں آتا، حیوان ناطق کہیں گے تو پتہ چلے گا کہ اب انسان ہے، تو حیوان اور ناطق کے مجموعے کو کہ یہ اپنے تمام معنی پر دلالت کرتا ہے، اس کو ہم کہیں گے دلالت مطابقی۔ اب دلالت تضمنی جو ایسے معنی پر دلالت کرے کہ جو کل معنی تو نہ ہو، یعنی تمام معنی پر تو دلالت نہ کرے بلکہ معنی کی جز پر دلالت کرے، کچھ حصے پر دلالت کرے۔ تضمنی ضمن کو کہتے ہیں نا، کچھ ضمناً دلالت کر رہا ہو، اس کے اندر دلالت اس کی ایک جز کے لیے ہو، کل کے لیے نہ ہو۔ جیسے فقط انسان کے لیے حیوان کا لفظ بولنا یا فقط ناطق کا لفظ بولنا۔ اب حیوان ناطق بولیں گے تو یہ دلالت مطابقی ہے انسان کے لیے، اور دونوں کو ہم الگ الگ کر کے جز کر کے بولیں گے، صرف حیوان کا لفظ بول دینا انسان کے لیے یا صرف ناطق کا لفظ بول دینا، تو ہر ایک کو الگ الگ کر کے جز کر کے بولیں گے تو یہ دلالت التزامی کے اندر نہیں، مطابقی کے اندر بھی نہیں، بلکہ دلالت تضمنی کے ضمن میں آئے گا۔ اس کے بعد دلالت کی تیسری قسم ہے جو آج کے درس کے حوالہ سے ہماری بڑی اہم ہے، وہ ہے دلالت التزامی، کہ وہ معنی جو اس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو دلالت، کہ وہ معنی اس لفظ کے معنی موضوع لہو کا خارج لازم ہو، وہ معنی کہ جو اس لفظ کے معنی موضوع لہو، معنی
ایسا معنی جو اس کے لیے وضع کیا گیا ہو خارج میں اس کو لازم ہو، جیسے انسان کا قابل علم ہونے پر دلالت کرنا، قابل علم ہونے پر۔ یہ تیسری دلالت جو دلالت التزامی ہے، اس کو ہم اپنے درس کا حصہ بنائیں گے۔ وہ یوں بنائیں گے کہ علامہ صاحب کہتے ہیں کہ کلمہ کی لغوی اور اصطلاحی تعریف میں دلالت مطابقی، دلالت تضمنی کے اعتبار سے کوئی آپس میں مناسبت نہیں ہے، کوئی مناسبت نہیں ہے، مگر دلالت التزامی کے اعتبار سے ضرور مناسبت ہے۔ وہ کیسے ہے کہ جیسے انسان کا علم پر دلالت کرنا، قابل علم پر دلالت کرنا، بین اسی طرح زخموں کا اثر نفوس پر ہوتا ہے۔ یہ جو کلمہ کا لغوی معنی ہے نا زخم کا اثر نفوس پر ہوتا ہے۔ جب ہمیں کوئی زخم لگتا ہے، جب ہمیں کوئی چوٹ آتی ہے تو اس کا اثر ہمارے دلوں پر محسوس ہوتا ہے، ہمارے نفس پر محسوس ہوتا ہے۔ بین اسی طرح کلمہ اور کلام کا اثر بھی ہمارے نفوس پر ہوتا ہے۔ جو ہم بات کرتے ہیں نا منہ سے، تو اگلا بندہ کہتا ہے یار تیر ہی مار دیا ہے۔ جس کو بات لگتی ہے اس سے پوچھیں کہ اس کی کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اس کی ایک مثال سادہ سی آپ یوں لے لیں کہ جیسے کہ میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بندے نے آپ کو 10 سال پہلے، 20 سال پہلے، 5 سال پہلے بات کی ہو، اور وہ بات آپ کو اچھی نہ لگی ہو، ناپسندیدہ لگی ہو، تو 10 سال بعد، 20 سال بعد جو ہی بندہ وہ آپ کے سامنے آئے گا تو آپ کو اس کی شکل دیکھتے ہی، اس انسان کو دیکھتے ہی آپ کے دل کے اندر وہ بات لوٹ آئے گی کہ یار اس بندے نے مجھے ایک بات کہی تھی جس کا اثر آج بھی میرے دل کے اندر موجود ہے، جس کا اثر میرے دل کو ہوا ہے، اور مجھے تکلیف ہوتی۔ جب میں اس شخص کو دیکھتا ہوں مجھے اس کی کہی گئی بات تکلیف دیتی ہے۔ گویا کہ جیسے انسان پر یہ چیزیں اثر کرتی ہیں، تلوار اثر کرتی ہے، جناب محترم کوئی ایسا نوکدار آلہ اثر کرتا ہے، ایسے ہی کلمات بھی اثر کرتے ہیں۔ تو یہ دلالت التزامی اس کے اندر پائی جا رہی ہے، گویا کہ اثر کے اعتبار سے، یعنی اثر کے اعتبار سے، جیسے کوئی نوکدار آلہ یا چھری، چاقو، یہ چیزیں ہمارے نفوس پر اثر کرتی ہیں اور تکلیف دیتی ہیں، بین اسی طرح کلمہ اور کلام بھی ہمارے نفوس پر اثر کرتا ہے۔ گویا اثر کے اعتبار سے دونوں کے اندر، یعنی کلمہ اور اس کی لغت جس سے وہ مشتق ہے، لغوی اور اصطلاحی معنی میں مناسبت پائی جاتی ہے۔ اس اثر کے اعتبار سے دونوں کے اندر مناسبت پائی جاتی ہے، اور اس پر ایک دلیل بھی ہے۔ دلیل کیا ہے؟ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا فرمان علی شان۔ آپ نے ایک شعر لکھا بڑا خوبصورت، آپ اس کو سمجھیں گے تو پھر آپ کو مزید سمجھ آ جائے گی کہ کلمات کا اثر دلوں پر کیسے ہوتا ہے، چوٹ کیسے لگتی بندے کو۔ تو کہتے ہیں جراحات السنان لہتیام ولا یلتام ما جرح اللسان۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو بھالا ہوتا ہے یا جو تلوار ہوتی ہے، اس کے زخم مٹ جاتے ہیں، اس کے زخم کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ ولا یلتام ما جرح اللسان، مگر زبان کے لگائے ہوئے زخم کبھی ختم نہیں ہوتے۔ تو اس لیے جو زبان سے زخم ہے اس کو بندے کو وہ تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ تو اثر کے اعتبار سے یہ دونوں کے اندر لغوی اور اصطلاحی معنی میں مناسبت ٹھہری۔ لہٰذا سادہ لفظوں میں جب آپ سے کوئی پوچھے کہ کلمہ اور کلام میں لغوی اور اصطلاحی معنی میں کیا مناسبت ہے، تو ہم اس کا جواب دیں گے کہ دلالت مطابقی اور دلالت تضمنی کے اعتبار سے کوئی مناسبت نہیں ہے، البتہ دلالت التزامی کے اعتبار سے مناسبت ہے۔ وہ یہ ہے کہ جیسے باقی چیزوں کا، یعنی چھری، چاقو، ان چیزوں کا اثر ہمارے نفوس پر ہوتا ہے، بین اسی طرح یہ چیزیں جیسے زخمی کرتی ہے ہمارے نفوس کو، بین اسی طرح کلمہ اور کلام بھی ہمارے نفوس پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو گویا اثر کے اعتبار سے لغوی اور اصطلاحی معنی میں مناسبت ٹھہری۔ تو یہ کلمہ کی لغوی اور اصطلاحی بحث ہے۔ اس کے بعد الکلمہ پر الف لام کون سا ہے؟ آئیے ہم اس پر بات کرتے ہیں۔ کلمہ کی لغوی اور اصطلاحی بات کے بعد اور وجہ مناسبت کیا ہے دونوں میں، اس کے بعد کلمہ پر الکلمۃ لفظ وضع، لفظ وضع لمعنی مفرد۔ اب اس کلمہ کے اندر لغوی بات کے بعد اور اصطلاحی بات کے بعد اب اس پر یہ الف لام، یہ کون سا ہے؟ تو قبل اس کے کہ میں بتا دوں، دو لفظوں میں ویسے اس کا میں جواب دے سکتا ہوں، مگر میں تھوڑا سا اس کو تفصیل کے ساتھ علماء کے سامنے پیش کرنا جانتا ہوں۔
کہ تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ الف لام کی کتنی قسمیں اور کس کس اعتبار سے ہیں۔ یہ جو الف لام داخل ہوتے ہیں نا، اس کی دو قسمیں ہیں ابتدائی طور پر۔ نمبر ایک اسمی، نمبر دو حرفی۔ اسمی وہ الف لام ہوتا ہے جو اسم فاعل اور اسم مفعول پر داخل ہوتا ہے اور الذی کے معنی میں ہوتا ہے۔ اسم فاعل اور اسم مفعول پر داخل ہوتا ہے اور الذی کے معنی میں ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے الف لام اسمی۔ گویا کہ الکلمہ نہ تو اسم فاعل کا صیغہ ہے اور نہ ہی اسم مفعول کا صیغہ ہے۔ اس نتیجے پر تو ہم پہنچ گئے کہ یہ الف لام اسمی نہیں ہے۔ اب آ جائیں الف لام حرفی کی طرف۔ الف لام حرفی کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک زائدہ، نمبر دو غیر زائدہ۔ اور یہ زائدہ بھی نہیں ہے اس وجہ سے کہ الکلمہ مبتدا بن رہا ہے۔ اگر ہم الکلمہ پر الف لام زائدہ کر دیتے ہیں تو اس مبتدا کا نکرہ ہونا لازم آئے گا اور نکرہ کبھی مبتدا نہیں بن سکتا، تو لہٰذا ہم اس کو زائدہ بھی نہیں بنا سکتے، کیونکہ الکلمہ جو مبتدا بن رہا ہے ترکیب میں، اس کا نکرہ ہونا لازم آئے گا جو کہ وہ مبتدا نہیں بن سکتا۔ اس کے بعد پھر غیر زائدہ، اس میں سے شاید ہم ٹٹولیں، تلاش کریں، کوشش کریں، شاید کوئی ہمیں مل جائے۔ تو جو الف لام حرفی غیر زائدہ ہے اس کی چار قسمیں ہیں۔ نمبر ایک جنسی، نمبر دو الف لام حرفی غیر زائدہ استغراقی، نمبر تین الف لام حرفی غیر زائدہ عہد خارجی، نمبر چار الف لام حرفی غیر زائدہ عہد ذہنی۔ سادہ لفظوں میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ لام جنسی ہے، یہ استغراقی ہے، یہ عہد خارجی ہے، یہ عہد ذہنی ہے۔ اب اس کو ہم یوں سمجھیں گے ان کی تعریفات ایک وجہ حصر کی صورت میں، تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ ان کی چار قسموں کی وجہ حصر ہم سادہ لفظوں میں پڑھیں گے، آپ کے ذہن میں ہر ایک کی تعریف آ جائے گی۔ کہ یہ جو لام داخل ہوگی کسی کلمہ پر، کسی بھی لفظ پر، تو داخل ہونے کے بعد اس سے ماہیت مراد ہوگی، یعنی مدخول لام سے یعنی جس پر لام داخل کیا گیا الف لام، اس سے مراد ماہیت ہوگی یا افراد مراد ہوں گے۔ اگر ماہیت مراد ہو تو اسے کہتے ہیں الف لام جنسی، کہ جنس کے اندر ماہیت مراد ہوتی ہے، اسے کہا جاتا ہے الف لام جنسی۔ جیسے الرجل خیر من المرأۃ، کہ جن سے مرد جن سے عورت سے بہتر ہے۔ اب اس الرجل اور المرأہ پر جو الف لام ہے یہ الف لام جنسی ہے، کیونکہ اس سے ایک ماہیت مراد لی جا رہی ہے۔ تو جب ماہیت مراد ہوگی تو وہ الف لام جنسی کہلائے گی۔ اس کے بعد اگلی صورت مدخول لام سے، یعنی جس پر لام داخل کیا گیا ہے، اس سے مراد افراد مراد ہوں گے، تمام افراد مراد ہوں گے یا بعض افراد مراد ہوں گے۔ اگر تمام افراد مراد ہوں تو اس کو کہا جاتا ہے الف لام استغراقی۔ جیسے سورۃ العصر آپ کو آتی ہوگی، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اب اس میں ان الانسان، جو الانسان ہے وہ الانسان پر الف لام کون سا ہے؟ اس سے مراد تمام انسان گھاٹے میں ہیں۔ اب تمام انسان یعنی تمام افراد مراد لیے جا رہے ہیں، تو اس سے مراد، اس الف لام سے مراد الف لام استغراقی ہے جو تمام افراد کا معنی اور تمام افراد کا ہمیں فائدہ دے رہا ہے۔ تو یہاں پر استغراقی کی مثال الانسان لفی خسر، تو الف لام استغراقی ٹھہرا۔ اس کے بعد تیسری قسم ہے عہد خارجی اور عہد ذہنی۔ اب مدخول لام یعنی جس پر لام داخل کیا گیا ہے اس سے تمام افراد مراد ہوں گے تو وہ استغراقی، اور اگر بعض افراد مراد ہوں تو اس کی پھر دو صورتیں ہیں۔ بعض افراد مراد ہوں، بعض افراد یا یوں کہنے خارج میں
بعد افراد مراد ہوں گے، اور بعد افراد مراد ہوں تو وہ متعین ہوں گے یا غیر متعین؟ متعین ہوں گے یا غیر متعین؟ اگر وہ خارج میں بعد افراد مراد ہوں اور وہ متعین کیے گئے ہوں تو اس الف لام کا نام عہد خارجی ہوتا ہے۔ جیسے قرآن پاک میں بعد افراد مراد لیے گئے ہوں اور وہ متعین ہوں تو اسے عہد خارجی کہتے ہیں۔ جیسے قرآن پاک میں ہے فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ، فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ۔ اب بتائیے فرعون نے کس رسول کی نافرمانی کی؟ موسیٰ علیہ السلام کی۔ اب اس الرسول سے مراد بعد افراد مراد ہو گئے اور وہ بھی متعین ہو گئے۔ اب ہم اس الرسول سے مراد نہ تو عیسیٰ علیہ السلام لے سکتے ہیں، نہ کوئی اور رسول مراد لے سکتے ہیں، نہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم لے سکتے ہیں، بلکہ فرعون نے جس رسول کی نافرمانی کی ہے اسے کہا جاتا ہے، ان کو کہا جاتا ہے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام۔ تو گویا کہ اس الرسول سے مراد افراد متعین ہیں اور وہ موسیٰ علیہ السلام ہے، لہذا اس وجہ سے اس الرسول پر جو الف لام ہے وہ عہد خارجی کا ہوا۔ اس کے بعد اگر خارج میں بعد افراد مراد ہوں اور وہ غیر متعین ہوں تو اسے کہا جاتا ہے عہد ذہنی، عہد ذہنی۔ جیسے یعقوب علیہ السلام نے جب بیٹوں نے کہا کہ بابا ہمارے ساتھ یوسف کو بھیجو کہ وہ ہمارے ساتھ کھیل آئے، باہر ہم پھر آئیں، سیر کر رہے ہیں، تفریح کر رہے ہیں، تو اس وقت بابا نے کہا، یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں سے، بیٹا فَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ یوسف آپ کے ساتھ جائے گا تو اس کو کوئی بھیڑیا کھا جائے گا۔ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، الذِّئْبُ، اب اس ذیب کا معنی ہے بھیڑیا۔ اب اس پر الف لام جو ہے وہ عہد ذہنی کا ہے کہ کوئی بھیڑیا کھا جائے گا، اور وہ غیر متعین ہے، وہ متعین نہیں کیا وہ اس بھیڑی کا کیا نام ہوگا، شکل کیا ہوگی، ہیئت کیا ہوگی، کیسے ہوگا، یہ متعین نہیں ہے، بلکہ غیر متعین ہے کہ وہ کوئی بھیڑیا کھا جائے گا، تو اس پر الف لام عہد ذہنی کا ہوا۔ گویا کہ الف لام حرفی غیر زائدہ، وہ اس سے مراد اگر ماہیت ہوگی تو وہ جنسی ہے، اگر تمام افراد مراد ہوں گے تو استغراقی ہے، اگر بعد افراد خارج میں مراد ہوں اور وہ متعین ہوں تو اسے کہتے ہیں عہد خارجی، اگر بعد افراد مراد ہوں خارج میں اور وہ غیر متعین ہوں، غیر معین ہوں تو اسے کہا جاتا ہے عہد ذہنی۔ یہ الف لام کی جو حرفی کی غیر زائدہ کی 4 اقسام اور ان کی وضاحت اور ہر ایک کی مثال میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اب اس تفصیل کے بعد بتائیے الکلمہ پر الف لام کون سا ہے؟ تو اس کا جواب 2 دیے ہیں۔ پہلا جواب کہ اس پر الف لام، الکلمہ پر الف لام جنسی ہے، جنسی ہے، الکلمہ پر الف لام جنسی ہے، کیونکہ تعریف کی جا رہی نا الکلمہ کی، تو تعریف ماہیت کی ہوتی ہے، افراد کی نہیں ہوتی۔ تعریف کی جا رہی ہے، تعریف ماہیت کی ہوتی ہے، افراد کی نہیں ہوتی۔ تو گویا کہ ایک نتیجہ تمہارے سامنے آ گیا کہ وہ الکلمہ پر الف لام جنسی ہے، کہ یہاں ماہیت مراد ہے، اور وہ کیا ماہیت مراد ہے کہ الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد، کہ کلمہ کی ماہیت یہ ہے کہ وہ مفرد معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ اس کے بعد دوسرا قول جو علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر درج فرمایا، کہتے ہیں وَيُمْكِنُ حَمْلُهَا عَلَى الْعَهْدِ الْخَارِجِ، کہ الکلمہ سے مراد، اس الف لام سے مراد عہد خارجی کا بھی الف لام لیا جا سکتا ہے، عہد خارجی پر بھی اس الف لام کو محمول کیا جا سکتا ہے، اس الف لام سے عہد خارجی بھی مراد لیا جا سکتا ہے۔ تو اس پر پھر کیا فائدہ ہوگا ہمیں؟ عہد خارجی میں تو یہ ہے کہ خارج میں اس کے افراد متعین ہوں، تو الکلمہ کے افراد کون سے متعین ہیں؟ تو اس کا جواب انہوں نے دیا کہ الکلمہ پر الف لام جب عہد خارجی کا مراد لیں گے تو الکلمہ کے افراد بھی متعین ہیں، اور اس کے 3 افراد ہیں، اسم، فعل، حرف۔
گویا کہ جب ہم الکلمہ بولتے ہیں تو ہمارے ذہن میں اس کے تینوں افراد کی شکل صورت آ جاتی ہے کہ اچھا الکلمہ سے مراد یا تو اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا۔ تو جو ہی ہم کلمہ بولتے ہیں تو عہد خارجی کے الف لام نے متعین کر دیا کہ اس سے مراد وہ اسم فعل حرف والا جو الکلمہ ہے وہ مراد ہے۔ یا ایک معنی اور بھی ہو سکتا ہے کہ الکلمہ پر الف لام عہد خارجی کا لا کر اس سے مقصود وہ الکلمہ ہو گیا، وہ افراد متعین ہو گئے کہ جو نحویوں کی زبان پر کلمہ جاری ہوتا ہے، جو کلمہ نحویوں کی زبان پر جاری ہوتا ہے وہ ہو جائے گا کلمہ طیب یا کلمہ شہادت۔ الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد کی طریق سے خارج ہو جائیں گے۔ اس سے مراد وہ کلمہ مراد لیا جائے گا جو نحویوں کی زبان پر جاری ہوتا ہے۔ جب الف لام عہد خارجی کا ہوگا تو کون سا الکلمہ ہوگا؟ وہ کلمہ ہوگا جو نحویوں کی زبان پر جاری ہوتا ہے، وہ کلمہ مراد نہیں ہوگا جیسے پہلا کلمہ طیب، دوسرا کلمہ شہادت، تیسرا کلمہ تمجید۔ یہ الکلمہ جب الف لام عہد خارجی کا ہوگا تو اس کا فائدہ ہمیں یہ ہوا کہ اس سے پہلا کلمہ طیب والا قول، دوسرا کلمہ شہادت والا وہ جو کلمہ بولا جاتا ہے وہ خارج ہو جائے گا، خالصتاً وہ کلمہ مراد لیا جائے گا جو کہ نحویوں کی زبان پر جاری ہوتا ہے۔ جو آج کے درس میں ہم نے الکلمہ اور کلام کس سے مشتق ہیں اور ان کے اندر مناسبت پڑھی، اور اس کے بعد الف لام کی اقسام بالتفصیل پڑھنے کے بعد ہم نے الکلمہ پر الف لام کون سا ہے اس کو بالتفصیل پڑھا۔ دعا ہے اللہ خالق کائنات سے اللہ خالق کائنات طالب علموں کو اس سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ والسلام وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔